السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے پچھلے درس میں ہم نے اوزانی کلمات یعنی کلمات کے وزن نکالنے کا بیان شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نے جامد، مصدر اور مشتق یعنی کلمات کی وہ قسمیں جو اس کی پیدائش کے اعتبار سے ہوتی ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا۔ مصدر کے بارے میں جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ مصدر وہ کلمہ ہے جس سے دوسرے بہت سارے الفاظ نکلتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ خود کسی کلمے سے بنا نہیں ہوتا۔ مصدر کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس کے اوزان، اس کے وزن بھی بہت ہیں، لیکن اگر آپ نے ایک مصدر سے مشتقات بنانے کا طریقہ سیکھ لیا تو آپ تمام مصدروں سے ان کے مشتقات بنا سکتے ہیں، اور کسی بھی مشتق کو دیکھ کر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس کلمے سے نکلا ہے، اس کا مصدر کیا ہے۔ اور بہت سارے ایک ہی مصدر سے نکلے ہوئے مشتقات کو دیکھ کر آپ یہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ سارے کلمات، یہ سارے الفاظ ایک ہی مصدر سے نکلے ہیں۔ تو عربی زبان کے زیادہ تر الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک 3 حرفی مادہ ہوتا ہے، یعنی ان کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، اور ان سے جو الفاظ بنتے ہیں اس میں جو 4 یا 5 حروف اگر ہوتے ہیں تو وہ باقی کے حروف زائد ہوتے ہیں۔ بہت سارے مصدر بھی 3 حرفی ہوتے ہیں اور کچھ 4 حرفی بھی ہوتے ہیں، لیکن حروف اصلیہ اگر 3 ہیں تو مصدر کا چوتھا حرف زائد کہلاتا ہے۔ حروف اصلی وہ ہوتے ہیں جو اس کے تمام مشتقات میں موجود ہوتے ہیں، یعنی جو حروف تمام مشتقات میں موجود ہوں وہ حروف اصلی ہوتے ہیں، اور حرف زائد جو ہوتا ہے وہ مشتقات میں موجود نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک مصدر ہے علم۔ علم 3 حرفی ہے اور اس کے تینوں حروف اصلی ہیں، اس میں کوئی بھی حرف زائد نہیں ہے۔ جو علم کے جتنے بھی مشتقات بنیں گے، عالم، علیم، علامہ، تعلیم، تعلم، ان میں یہ 3 حروف ضرور موجود رہیں گے۔ دوسرا مصدر ہے دخول، یعنی داخل ہونا۔ دخول میں 4 حروف ہیں، دال، خا، واو اور لام، لیکن یہ چاروں حروف اصلی نہیں ہیں بلکہ 3 اصلی ہیں اور ایک زائد ہے۔ دال، خا اور لام تو اصلی ہیں اور واو حرف زائد ہے۔ اسی طرح ایک مصدر ہے رحمتن، یعنی رحم کرنا۔ یہ بھی 4 حرفی ہے لیکن اس کے چاروں حروف اصلی نہیں ہیں۔ گول تا حرف زائد ہے اور را، ہا اور میم حروف اصلی ہیں۔ حروف اصلی کے بارے میں جیسا کہ ابھی بتایا کہ حروف اصلی تمام مشتقات میں موجود ہوتے ہیں۔ رحمتن مصدر ہے، اس سے جو الفاظ مشتق ہوتے ہیں جیسے رحیمن، اس میں را، ہا اور میم موجود ہے، راحمن میں بھی موجود ہے، ارحمو میں بھی موجود ہے اور رحمانو میں بھی موجود ہے۔ جس طرح ہم اشیاء کا وزن کرتے ہیں اور اس کے لیے میزان یعنی ترازو اور باٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح کلمات کا وزن کرنے کے لیے بھی میزان ہوتی ہے، اور وہ میزان ہے فا، عین اور لام۔ یہ 3 حروف میزان ہے، ان کے ذریعے سے کسی بھی کلمہ کا وزن کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں حروف فا، عین اور لام اس کی میزان ہے، ان کے ذریعے سے کسی بھی کلمے کا وزن کیا جائے گا۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ رحیمن کا وزن کیا ہے تو اس کے لیے ہمیں، جیسا کہ یہاں الگ الگ کر کے میں نے لکھا ہے، را، ہا، یا اور میم چاروں حروف الگ لکھ دیے۔ اس کے حروف اصلیہ کی جگہ پر، پہلے حرف اصلی کی جگہ پر فا، دوسرے حرف اصلی کی جگہ پر عین اور تیسرے حرف اصلی کی جگہ پر لام لکھا جائے گا، اور حرف زائد
ایسے کے ایسے ہی لکھا جائے گا، کیونکہ رحیم میں یا حرف زائد ہے تو ہم پہلا حرف را اس کے مقابلے میں فا لکھیں گے، اور دوسرا حرف ہا کے مقابلے میں عین لکھیں گے، یا کیونکہ حرف زائد ہے اس لیے اس کو ایسے ہی لکھا جائے گا، اور میم کے مقابلے پر لام لکھا جائے گا۔ تو اب یہ کیا ہو گیا؟ فا، عین، یا اور لام، فعیلن۔ رحیم فعیلن، بالکل آواز ایک نکل رہی ہے نا، وزن برابر ہے۔ رحیم کا وزن کیا ہے؟ فعیلن۔ اگر یہ کہا جائے کہ رحیم کس وزن پر ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ رحیم فعیلن کے وزن پر ہے۔ وزن نکالنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، پہلے حرف اصلی کی جگہ فا، دوسرے کی جگہ عین اور تیسرے کی جگہ لام لکھا جائے گا، اور حرف زائد کو ایسے ہی لکھا جائے گا، اس کا وزن نکل کر آ جائے گا۔ دوسری مثال ہے راحمن، اس میں بھی یہی فارمولا لگے گا، را کی جگہ پر فا اور الف کیونکہ زائد ہے اس لیے الف ایسے ہی لکھا جائے گا، ہا کی جگہ عین اور میم کی جگہ لام۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ فاعلن، فاعلن۔ اگر یہ کہا جائے کہ راحمن کا وزن کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ راحمن کا وزن ہے فاعلن، راحمن فاعلن کے وزن پر ہے۔ جیسا کہ ہم نے یہ نکالا ہے، پہلے حرف اصلی کی جگہ فا، دوسرے کی جگہ عین اور تیسرے کی جگہ لام، اور حرف زائد کو ایسے ہی لکھ کر کے اس کا وزن نکلتا ہے۔ اسی طرح تیسری مثال ہے ارحمو، ارحمو میں بھی الف زائد ہے، باقی تینوں حرف اصلی الف کے بعد آئے ہیں، تو پہلے الف کو ایسے ہی لکھا، اس کے بعد را کے مقام پر فا اور ہا کے مقام پر عین اور میم کے مقام پر یعنی تیسرے حرف اصلی کے مقام پر لام۔ تو ارحمو کا وزن کیا نکل کر آیا؟ افعلو۔ اگر یہ کہا جائے گا ارحمو کا وزن کیا ہے تو ہم کہیں گے ارحمو کا وزن ہے افعلو، ارحمو افعلو کے وزن پر ہے۔ اسی طرح یہ چوتھی مثال ہے رحمان، اس میں را، ہا اور میم اصلی ہیں اور الف یعنی کھڑا زبر الف کے قائم مقام ہوتا ہے اور نون زائد ہیں، اس میں بھی فا پلس عین پلس لام پلس الف اور پلس نون، یہ دونوں حرف اس میں زائد ہیں، الف اور نون اس میں زائد ہیں، تو اس کا وزن کیا آیا؟ فعلانو۔ رحمانو کا وزن فعلانو۔ وزن نکالنا بے حد آسان ہے اور یہ بے حد اہم بھی ہے، جس کو وزن نکالنا آ گیا وہ تمام مصادر کے مشتقات آسانی سے بنا لے گا۔ رحیمن فعیلن کے وزن پر ہے، یہ اس کے وزن نکالنے کا طریقہ ہے، حروف اصلی کی جگہ پہلے کی جگہ فا، دوسرے کی جگہ عین اور تیسرے کی جگہ لام لکھیں گے، حرف زائد کو ایسے ہی لکھیں گے، وزن نکل کر سامنے آ جائے گا۔ رحیمن کا وزن فعیلن ہے، راحمن کا وزن فاعلن ہے، ارحمو کا وزن افعلو ہے اور رحمانو کا وزن فعلانو ہے۔ اسی طرح اگر ہم دخولن سے کہیں گے، دخولن سے اسم الفاعل فاعلن کے وزن پر آتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ داخلن۔ دخولن سے اسم الفاعل فاعلن کے وزن پر آتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ داخلن ہوگا۔ اسی طرح اگر علم کی بات کریں، علم جو مصدر ہے اس کے تینوں حرف اصلی ہیں،
تو اس سے اسم الفاعل آئے گا فاعل کے وزن پر، تو وہ کیا ہوگا؟ عالم۔ اسم المفعول آئے گا مفعول کے وزن پر، تو وہ کیا ہوگا؟ معلوم۔ اسی طرح اور بھی جو الفاظ جس وزن پر آئیں گے، آپ مصدر کو دیکھ کر اس کا وہ وزن نکال سکتے ہیں۔